ایک اور ویڈیو جناب سامنے آئی ہے جس کے اندر ایک اور جہاز کو آگ لگ گئی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہوا ہے؟ بھارت کے اندر بھارت کا جو دوغلا پن ہے وہ ایک دفعہ پھر عیاں ہوا ہے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ روزانہ کی بنیاد پہ کتنے دوغلے لوگ ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خود انڈیا کے اندر سے ثبوتوں کے ساتھ یہ چیز جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اگلے 24 گھنٹے بڑے اہم ہیں۔ ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی اچھی خبر نہ آئے۔ اسلام آباد کا جس کے علاقے ترنول میں جو فوڈ اتھارٹی ہے اس نے جناب چھاپا مارا ہے اور 25 من گدھے کا گوشت جو ہے وہ جناب برآمد ہوا ہے۔ 25 من اندازہ کیجئے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم ترین خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ خاص طور پہ ایک اور ویڈیو جناب سامنے آئی ہے جس کے اندر ایک اور جہاز کو آگ لگ گئی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہوا ہے اس کی ڈیٹیل سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے، اور بھارت کے اندر بھارت کا جو دوغلا پن ہے وہ ایک دفعہ پھر عیاں ہوا ہے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ روزانہ کی بنیاد پہ کتنے دوغلے لوگ ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں اس کی تفصیلات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خود انڈیا کے اندر سے ثبوتوں کے ساتھ یہ چیز جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پاکستانی سیاست کے حوالے سے بھی اگلے 24 گھنٹے بڑے اہم ہیں۔ ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی اچھی خبر نہ آئے۔ اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلی خبر جو پچھلے 12 گھنٹے میں بڑی اہم ہوئی ہے اور ڈیولپ ہو رہی ہے، اور جس کے اوپر لوگ جو ہیں بڑے حیران ہیں بلکہ غصے میں ہیں، اور وہ معاملہ ہے جناب اسلام آباد کا جس کے علاقے ترنول میں جو فوڈ اتھارٹی ہے اس نے جناب چھاپا مارا ہے اور 25 من گدھے کا گوشت جو ہے وہ جناب برآمد ہوا ہے۔ 25 من اندازہ کیجئے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اسلام آباد فوڈ اتھارٹی ڈاکٹر طاہرہ صدیق نے بتایا ہے کہ ترنول میں 50 سے زائد گدھے اور بڑی مقدار میں گدھے کا گوشت جو ہے وہ برآمد ہوا ہے۔ ڈاکٹر طاہرہ صدیق کے مطابق فوڈ اتھارٹی کی ٹیم نے ٹوٹل 25 من گوشت برآمد کیا ہے، جبکہ گوشت کو تلف کیا گیا ہے، یعنی کہ اس کو ڈسٹرائے کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے یہ بھی تفتیش کی جا رہی ہے کہ گوشت کن علاقوں میں سپلائی کیا گیا اور کیا غیر ملکی شہریوں کے کھانے کے لیے بھی یہ استعمال ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ موقع پر موجود ایک غیر ملکی شہری بھی جو ہے وہ پولیس کے حوالے کیا گیا ہے، اور پولیس نے موقع پر موجود اس غیر ملکی شہری کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا ہے۔ اچھا جی، اس کے مطابق یہ جو چھاپا مارا گیا یہ 26 تاریخ کی رات کو تقریباً 11 بجے یہ چھاپا مارا گیا ہے، اور یہاں پہ جہاں پہ 25 من جو ہے یہ گوشت ملا ہے وہیں پہ تقریباً 25 گدھے بھی وہاں پہ جو ہے وہ زندہ گدھے جو ہے وہاں سے پکڑے گئے ہیں، برآمد ہوئے ہیں، اور بعد میں جو ہے وہ اس کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا ان کے پاس کہ یہ گدھے جو ہیں وہ کیوں اس طرح ذبح کیے جا رہے ہیں وہاں پہ، اور ان کا گوشت کیوں یہاں سے کہاں سپلائی ہو رہا ہے۔ وہ جو شخص وہاں سے پکڑا گیا ہے وہ ایک چینی نما شخص بتایا جا رہا ہے۔ اب اس کو کمیونیکیشن میں بھی کافی پرابلم ہے۔ زونگ وی اس کا نام جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، وہ اپنا نام یہ بتا رہا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میرے مالک جو ہے اس جگہ کا جو مالک ہے اس کا نام جانگ لیانگ ہے، اور میں یہاں پہ جو ہے وہ دیگر میرے پاس پاکستانی ملازمین بھی ہیں جو یہاں پہ کام کرتے ہیں۔ اس نے کہا یہ جو میرا مالک ہے وہ چائنا میں رہتا ہے، اور اس چینی شخص نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ گوشت کہاں جا رہا ہے، پاکستانی ورکرز یہاں پہ کام کرتے ہیں، اور اس نے کہا جی میرے پاس کسی قسم کا کوئی ریکارڈ بھی جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ تو ابھی بہت سے سوالات ہیں جس کے جوابات جو ہے وہ یہاں پہ آنے ہیں، لیکن یہ پہلا موقع نہیں ہے جب اس قسم کی چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ لیکن فیڈرل کیپٹل کے اندر اگر اتنی بڑی جو ہے وہ کارروائی ہو رہی ہے اور یہ گوشت کہاں سپلائی کیا جا رہا ہے گدھوں کو ذبح کر کے، تو یہ آپ کے لیے کتنا شاکنگ ہوگا۔ مطلب لوگ جو ہیں اس کے اوپر بڑے پریشان ہیں اور غصے میں ہیں کہ آخر اتنی بڑی چیز جو ہے وہ کس طرح اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ ہو رہی تھی۔ کچھ دیگر خبریں بھی جو ہے وہ شامل کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے ایک ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی 9 مئی جوڈیشل کمپلیکس میاں والی حملہ کیس کا فیصلہ جو ہے وہ پیر کے روز انسداد دہشت گردی عدالت سرگودا میں جو ہے وہ سنایا جائے گا، یعنی کہ کل یہ سنایا جائے گا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق پولیس نے اس کیس میں نامزد ملزمان سیاسی کارکنان کے گھروں پر چھاپے مارنے شروع کر دیے تاکہ فیصلہ آنے سے پہلے ہی جو ہے وہ گرفتاریاں کر لی جائیں۔ انہوں نے کہا اس وقت رات میاں والی میں پولیس چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کر رہی ہے، جو نہ صرف آئینی اور قانونی اصولوں کے خلاف ورزی ہے بلکہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی بھی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ریاستی جبر کی شدید مذمت کرتی ہے۔ 22 جولائی کو عدالت نے ایک مقدمے کے 36 مجرمان کو جو ہے وہ 10 سال قید کی سزا سنائی تھی، اور اس میں پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر احمد خان بھچر جو ہے ان کو بھی 10 سال قید کی سزا جو ہے وہ سنائی گئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو 60 لاکھ روپے جرمانہ بھی جو ہے وہ کیا گیا تھا۔ تو انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت 9 مئی میاں والی کے دیگر 5 مقدمات کی سماعت جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے، اور ان مقدمات میں قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب، احمد خان بھچر، سنم جاوید، عالیہ حمزہ سمیت 300 سے زائد افراد جو ہیں وہ اس کے اندر ملوث ہیں، مطلب چارج شیٹ ہے ان کے خلاف، اور عدالت ان کے اوپر جو ہے وہ آلریڈی فرد جرم جو ہے وہ عائد کر چکی ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ علی اصغر خان جو سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے، ان کی طرف سے جناب ایک شو کاز نوٹس جو ہے وہ جاری ہوا ہے، اور وہ شو کاز نوٹس انہوں نے اپنی ہی پارٹی کے ایم پی ایس کو جو ہے وہ جاری کیا ہے، اور انہوں نے یہ شو کاز نوٹس کہا ہے کہ جی 5 اگست رہائی عمران خان تحریک مالاکنڈ ریجن اجلاس میں جو ہے آپ لوگ غیر حاضر کیوں تھے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو یہ شو کاز نوٹس جاری کیا جا رہا ہے، اور اس کے اندر نام جو انہوں نے دیے ہیں اس میں میاں شرافت علی ایم پی اے، ڈاکٹر امجد علی ایم پی اے، سلطان روم ایم پی اے، شکیل خان ایم پی اے، سید فخر جہاں ایم پی اے، سہیل سلطان ایم پی اے ایم این اے اور علی شاہ خان ایم پی اے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اس نازک وقت میں ایسی غیر حاضری ناقابل قبول ہے اور یہ پارٹی نظم و ضبط پر منفی اثر ڈالتی ہے، تمام غیر حاضر اراکین کو آخری وارننگ دی جا رہی ہے، اور 5 اگست 2025 کے احتجاج سمیت دیگر تمام پارٹی سرگرمیوں کے حوالے سے ایم این ایز، ایم پی اور پارٹی عہدیداران کا کردار جو ہے بغور زیر نگرانی ہے۔ اب کئی لوگ اس کے اندر کے پی کے اندر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسکلی جن لوگوں کو یہ نوٹسز جو ہیں وہ جاری ہوئے ہیں وہ بیسکلی مخالف دھڑے سے جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں، کے پی کے اندر مختلف گروپس بنے ہوئے ہیں، تو یہ اس کا وہ کہہ رہے ہیں جی یہ شاخسانہ ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ اب وہ کیا آئندہ کسی تقریب میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، اس کا تو وقت ہی فیصلہ کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈا پور صاحب نے جناب گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا جی اگلوں کی ضد تھی کہ مراد سعید مائنس ہے، ہم نے اسے سینٹ میں پہنچا دیا، یہ ہماری بہت بڑی جیت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ مراد سعید صاحب جو ہیں وہ ابھی تک حلف تو وہ اٹھا نہیں سکے ہیں، تو باقاعدہ طور پہ وہ سینیٹر تبھی کھلائے جا سکتے ہیں جب وہ اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے، اور وہ ابھی تک اپیئر نہیں ہو رہے وہاں پہ۔ حماد اظہر صاحب کے حوالے سے جناب پچھلے 2-3 دن میں بڑی چہمگوئیاں ہوئی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ ابھی میاں اظہر صاحب کا جب انتقال ہوا تھا تو ان کو تعزیت کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کے بہت سے رہنما جو ہیں وہ ان کے پاس تعزیت کرنے کے لیے گئے، جس میں خواجہ سعد رفیق بھی تھے، مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ 2 سے زائد مرتبہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ گئی ہیں تعزیت کرنے کے لیے، اور اس طرح دیگر لوگوں کی طرف سے بھی جو ہے وہ تعزیت کے پیغامات آ رہے ہیں، پرائم منسٹر نے، نواز شریف صاحب نے، ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ تعزیت کی گئی ہے۔ تو یہ باتیں وہاں پہ شروع ہو گئی ہیں کہ جناب حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ شاید مسلم لیگ نون میں جا رہے ہیں، اور ان کے لیے یہ جو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے شاید ان کے لیے جو ہے وہ اس وجہ سے یہ چہمگوئیاں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ اس کے اوپر حماد اظہر صاحب نے خود ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا جی دور درویش طبیعت افراد سے میں نے بہت کچھ سیکھا، دو درویش طبیعت افراد سے میں نے بہت کچھ سیکھا اور ان کی شفقت کے زیر سایہ رہا، ایک میرے والد اور دوسرا عمران خان۔ والد اللہ کو پیارے ہو گئے اور خان صاحب 2 سال سے ناحق جیل میں ہیں، کاش آج میں خان صاحب سے مل سکتا اور ان کے گلے لگ کر اپنا دکھ کم کر سکتا۔ تو ان کی گفتگو سے اوبیسلی اس ٹویٹ کا مقصد جو ہے وہ یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ مختلف قسم کی جو ریومرز پھیلی ہوئی ہیں شاید اس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ میرے پاس جو خبر ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے حماد اظہر صاحب کے حوالے سے نا جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون میں میاں اظہر صاحب ان کے جو والد صاحب تھے ان کا نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے وہ بڑا ایک گہرا تعلق ہوا کرتا تھا، بڑا رسپیکٹ کا تعلق ہوا کرتا تھا۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے if I'm not wrong، نواز شریف صاحب نے ایک دفعہ اپنی سیٹ جب ویکیٹ کی تھی تو اس کے پہ ضمنی انتخاب جو ہے وہ میاں اظہر صاحب نے لڑا تھا اور وہ وہاں سے جیت گئے تھے اس کے بعد۔ تو آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ میاں اظہر صاحب نواز شریف صاحب کے کتنا قریب ہوا کرتے تھے۔ تو بعد میں اوبیسلی راہیں جدا ہو گئیں، جب نواز شریف صاحب کی حکومت کا تختہ پلٹا تو اس کے بعد قاف لیگ بنانے میں انہی میاں اظہر صاحب نے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا تھا اور قاف لیگ بنائی تھی، مطلب آپ سمجھ لیں کہ اس کے فاؤنڈر تھے وہ اور بات ہے کہ اس کے بعد جب الیکشن ہوا تو میاں اظہر صاحب جو ہیں اس الیکشن میں وہ ہار گئے تھے۔ تو لیکن اوبیسلی میاں فیملی کے اندر جو ہے نا آپ کو ایک بات کا یہ رکھنا پڑے گا کہ وہ اپنے ریلیشن شپس کا نا بڑا خیال رکھتے ہیں، مطلب آپ نواز شریف صاحب ایون دو یہ بات شاید شہباز شریف صاحب اور مریم نواز کے بارے میں شاید اتنی نہ کہی جا سکتے، بلکہ ایون ٹو سم ایکسٹینٹ شہباز شریف صاحب بھی، لیکن نواز شریف صاحب کی ایک عادت ہے، خوبی ہے، ایک چیز جس کے جو ان کے حریف ہیں وہ بھی تعریف کرتے ہیں اس بات کی کہ وہ رکھ رکھاؤ عزت لحاظ بڑا رکھتے ہیں۔ سب سے بڑی اگزامپل جو ہے وہ چودھری نثار صاحب کی ہے۔ چودھری نثار صاحب کے ساتھ جو ہے وہ بڑا ایک پرانا ریلیشن شپ نواز شریف صاحب کا رہا، اس کے بعد وہ الگ ہو گئے چودھری نثار صاحب، کچھ جگہوں کے اوپر تقریروں کے اندر تلخ باتیں بھی کی انہوں نے، لیکن نواز شریف صاحب کی جانب سے کبھی بھی چودھری نثار کے خلاف جو ہے وہ کوئی بیان نہیں آیا، ایون دو مریم نواز کی جانب سے آیا، یا شہباز شریف صاحب کے ساتھ تو ان کی آج بھی دوستی ہے، ابھی چند ہفتے پہلے وہ ان کی عیادت کرنے کے لیے وہاں پہ گئے بھی تھے۔ تو وہ اپنے پرانے ریلیشن شپ کے حوالے سے نا مطلب اس چیز کا لحاظ کرتے ہیں کہ اگر وہ بندہ الگ بھی ہو جائے تو کم از کم اس کے بارے میں جو ہے نا کوئی غلط بات نہ کی جائے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب ایک دوسری اگزامپل ہیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی راہیں بھی جدا ہو گئی، انہوں نے اپنی پارٹی بنا لی، ایون دو شاہد خاقان عباسی صاحب کو اسی جماعت نے فارمر پرائم منسٹر بنایا تھا ان کو جب نواز شریف صاحب نااہل ہوئے تھے، لیکن اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو نواز شریف صاحب کی جانب سے شاہد خاقان عباسی کے خلاف بھی جو ہے کبھی کسی قسم کا کوئی بیان نہیں آیا۔ میں آپ کو خود خبر کی بنیاد کے اوپر ایک بات بتا سکتا ہوں کہ خواجہ سعد رفیق صاحب، یہ تیسری ایک ایگزامپل ہے کہ خواجہ سعد رفیق صاحب بھی جو ہے وہ بالکل الگ ہو چکے ہوئے ہیں،
الگ اس سینس میں کہ مطلب پارٹی انہوں نے نہیں چھوڑی ہے، وہ پارٹی کے اندر ہی ہیں، لیکن وہ اب اس طرح ایکٹیو نہیں ہیں. اب اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ کہتے یہ ہیں، مطلب جو میں ذرائع کے حوالے سے آپ کو بتا سکتا ہوں، کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ. اگر نواز شریف خاموش ہیں تو پھر میں بھی خاموش ہوں. تو میری سیاست جو ہے نا وہ نواز شریف کے ساتھ چلتی ہے. وہ چاہتے، میں جانتا ہوں خواجہ سعد رفیق صاحب کے حوالے سے، کہ وہ چاہتے تو اس حکومت کے اندر، جب ان کی اپنی حکومت ہے تو وہ کوئی نہ کوئی عہدہ لے سکتے تھے، کوئی مشیر بن جاتے، یا کوئی ان کو اور بھی کوئی نہ کوئی مطلب عہدہ دیا جا سکتا تھا. لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، میں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہی سیاست کروں گا. تو اس طرح بہت سی مطلب اور بھی بڑی ایسی ایگزامپلز ہیں. کرمانی صاحب ہیں، کرمانی صاحب نے ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ بھی کیا تھا. انہوں نے بھی چند انٹرویوز میں مختلف جگہوں کے اوپر نواز شریف صاحب کے حوالے سے پھر بھی عزت لحاظ رکھا، لیکن تلخ باتیں کی انہوں نے. لیکن نواز شریف صاحب کی جانب سے کوئی آگے سے پلٹ کے وار نہیں آیا، کوئی جواب نہیں آیا. تو اس بات کا جو ہے نا وہ عزت لحاظ جو ہے وہ رکھا جاتا ہے. تو حماد اظہر صاحب کا جو کیس ہے اس میں ان کے والد صاحب کی وجہ سے نون لیگ جو ہے وہ بہت زیادہ ریگارڈ کرتی ہے ان کے والد صاحب کا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک تعزیت کے لیے بھی جانا. پھر لاہور کی سیاست ہے، لاہور میں پھر بھی ایک دوسرے کا اتنا جو ہے وہ احترام اور خیال جو ہے وہ رکھا جاتا ہے. تو لیکن اوبیسلی اس کی وجہ سے یہ ریومر مل جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی کہ جو حماد اظہر صاحب جو ہے وہ ڈم کرنے لگے ہیں عمران خان کو، اور وہ نون لیگ میں جا رہے ہیں. تو فی الحال مجھے ایسی کوئی چیز جو ہے فی الحال نظر نہیں آ رہی. آگے کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا. اچھا جی، اس کے علاوہ حسن ایوب صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس کے بعد کافی اس پہ کنٹروورسی ہو رہی ہے. انہوں نے کہا جی انتظار کی گھڑیاں ختم، خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی صوبائی حکومت کا جانا ٹھہر گیا. یعنی علی امین گنڈا پور کا سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے، جبکہ دوسری جانب راوی اس وقت بھی چین ہی چین لکھ رہا ہے. اچھا، یہ ان کا پیٹ جملہ ہے، راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اب ان کو جو ہے وہ ہٹا دیا جائے گا. محمود خان صاحب سابق وزیر اعلیٰ، علی امین گنڈا پور سے پہلے جو پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا 1.5 سال سے صرف اقتدار کے مزے، عہدے، پروٹوکول اور مفادات کی سیاست جاری ہے. نہ عمران خان کی رہائی کی کوئی سنجیدہ کوشش ہوئی، نہ عوام کے مسائل کی پرواہ کی گئی. پہلے ہی کہا تھا کہ خان کے نام پر ووٹ لینے والے سمجھوتا کر چکے ہیں. اصل میں سودا کس نے کیا اور بے نقاب کون ہوا، آج سچ ثابت ہو گیا ہے. اب ظاہری بات ہے، میرے خیال میں ان کا کرٹیسزم کا جو ٹارگٹ تھا وہ علی امین گنڈا پور صاحب ہی ہیں، کہ جن کے ذریعے سینٹ کے اندر جو ہے جس طرح یہ جو سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ ہوئی 11 سیٹوں کے حوالے سے، میرے خیال میں ان کی تنقید جو ہے وہ اسی طرف ہے. ایکسپریس کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر آئی ہے تحریک انصاف کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ کے درجنوں ملازمین جو ہیں وہ شدید مالی بحران اور غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو چکے ہیں. ذرائع کے مطابق گزشتہ 9 ماہ سے ان ملازمین کی تنخواہوں میں 50% کٹوتی جاری کی جا رہی ہے، جبکہ قیادت کی جانب سے بارہا وعدہ کرنے کے باوجود بقایا جات کی ادائیگی ابھی تک نہیں کی گئی ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ اکتوبر 20 سے تنخواہوں میں کی گئی کٹوتی کو نہ تو بحال کیا گیا ہے اور نہ ہی روکا گیا ہے. کئی ملازمین نے پارٹی کے لیے خدمات انجام دیتے ہوئے گرفتار، حراست اور تشدد جیسی مشکلات برداشت کی، لیکن انہیں سراہنے کے بجائے نوکریوں سے برخاست کر دیا گیا. ایک پارٹی رہنما نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ اگرچہ پی ٹی آئی مالی مشکلات کا شکار ہے، لیکن یہ شرمناک بات ہے کہ چند لاکھوں روپے کی ادائیگی کے لیے بھی وسائل مہیا نہیں کیے جا سکے، جبکہ پارٹی کو میڈیا ٹیم کے واجبات کی ادائیگی کے لیے 3 ملین روپے وصول ہو چکے ہیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ اور شیخ وقاص اکرم کو ملازمین کی مشکلات سے بارہا آگاہ کیا گیا، لیکن کوئی عملی اقدام جو ہے وہ نہیں کیا گیا ہے. تو پی ٹی آئی کے اپنے اندر جو ہے یہ کافی پرابلمس چل رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ عاطف خان صاحب، 2 عاطف خان ہیں. یہ عاطف خان وہ والے ہیں جو امریکہ میں ہوتے ہیں. انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک انٹرویو دیا ہے، اس میں انہوں نے کہا جی عمران خان کی رہائی کے لیے سب سے زیادہ دباؤ جو ہے وہ واشنگٹن سے آ رہا ہے. عمران خان کے بیٹوں کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو دورہ کرنا پڑا. اسحاق ڈار نے یہاں جتنی ملاقاتیں کی ہیں ان میں عمران خان کا ذکر ہوا ہے. اچھا، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کس طرح غلط کہہ رہے ہیں. ایک اہم شخصیت جو واشنگٹن میں موجود نہیں تھی، ان کو واشنگٹن سے باہر جانا پڑا. ان سے عمران خان کے بیٹوں کی فون پر 35 منٹ کی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے. انہوں نے کہا میں یقین دلاتا ہوں کہ اسحاق ڈار اور مارکو روبیو کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں عمران خان کا ذکر بھی ہوا ہے. رچرڈ گرنیل نے پورا دن عمران خان کے بیٹوں کے ساتھ گزارا ہے. 12 کانگریس مینوں نے ملاقاتیں کی ہیں اور قاسم اور سلمان کے پلان میں پاکستان آنا شامل ہے. ایون دو زبیر علی خان ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے اپنی ٹویٹ میں کلیم کیا تھا کہ دونوں بیٹے پاکستان نہیں آ رہے. اچھا، دوسرا انہوں نے کہا جی اسحاق ڈار سے امریکہ کا دورہ جو ہے وہ صرف اس لیے کیا ہے کیونکہ
عمران خان کے دونوں بیٹے جو ہیں وہ یہاں پہ آئے ہوئے تھے. دیکھیے اس وقت یونائٹڈ نیشنز کی جو سیکورٹی کونسل ہے نا اس کی صدارت جو ہے وہ پاکستان کے پاس ہے, اور اسحاق ڈار صاحب چونکہ وزیر خارجہ ہیں تو وہ اس صدارت کے منصب کے اوپر فائز ہیں, اور وہ یہ سیٹ انہوں نے اس وقت سنبھالی ہوئی ہے. اور امریکہ کے دورہ کرنے کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ عمران خان نہیں ہے, وہ اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ آپ کی جو ٹریڈ کی جو ڈیل ہونی ہے امریکہ کے ساتھ, جس کے اوپر مذاکرات جو ہے وہ کافی دیر سے چل رہے ہیں, یہ بیسکلی ایک پوائنٹ ایجنڈا یہ ہے, اور اس کے علاوہ دیگر پوائنٹس ہیں. تو صرف یہ وجہ کہ جی عمران خان کی وجہ سے جو ہے انہوں نے دورہ کیا ہے, یہ صحیح نہیں ہے, یہ بلا وجہ بات کو ایگزیجریٹ کرنے والی بات ہے. اور ظاہری بات ہے دے ہیو ٹو ڈو دس, کیونکہ امریکہ کے اندر پی ٹی آئی کی جو قیادت بیٹھی ہوئی ہے اس کو اپنے آپ کو پروف کرنا ہے کہ جناب دیکھیں ہم نے بڑا زبردست کام کیا ہے, اور ہم نے ادھر ملاقات کرا, ادھر ملاقات کرا, یہ کرا, وہ کرا. اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ پچھلے 2 سال ہو گئے نا, تو 2 سال میں ابھی تک عمران خان کی رہائی کو لے کے کوئی حاصل وصول نہیں ہے امریکہ سے. لوگ اپنے پیسے چھاپ رہے ہیں, یا تو اپنے یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں, یا وہ ڈونیشنز اکٹھی کر رہے ہیں, وہ سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن ایز سچ عمران خان صاحب کی رہائی کو لے ٹس سے مس نہیں ہوا. ایز اے میٹر آف فیکٹ جھوٹ اتنی دفعہ بے نقاب ہو چکا ہے اب تک, اتنی دفعہ پتہ لگ چکا ہے کہ اس سے پہلے بھی جو ہے اگر آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا جناب ڈونلڈ ٹرمپ آ رہا ہے اور دیکھیے گا وہ آگے چھڑوا دے گا, اور وہ یہ کر دے گا, وہ کر دے گا. کچھ نہیں ہوا ابھی تک, کسی قسم کا کچھ نہیں ہوا. سال ہونے جا رہا ہے آج سے چند مہینے کے بعد, اور ابھی تک کسی قسم کا کوئی فرق جو ہے وہ نہیں پڑا ہے اس سارے معاملے میں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے, اور وہ یہ ہے کہ برطانیہ کی عدالت نے کشمیری نژاد معروف یوٹیوبر کو 2 منتخب نمائندوں کو سنگین, بے بنیاد اور نقصان دہ الزامات لگانے پر 2,60,000 پاؤنڈ سے زائد ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دے دیا ہے. یوٹیوبر کو جرمانہ ہوا ہے. حتیٰ عزت کے اس مقدمے کے سیاسی اثرات برطانیہ اور پاکستان دونوں میں محسوس کیے گئے ہیں. 7 سے 9 جولائی تک جاری رہنے والے اس مقدمے میں جسٹس ہیتر ولیمز ڈی بی اے نے فیصلہ سنایا, جس میں یوٹیوبر ابرار قریشی کو ان کی مشہور گورکھ دھندا پروگرام کی 2 ویڈیوز کے سلسلے میں حتیٰ عزت کا مرتکب پایا گیا. یہ ویڈیوز 1 نومبر 2021 کو مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر نشر کی گئیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے علاقائی صدر اور آزاد جموں کشمیر کے رکن اسمبلی چودھری محمد یاسین اور ان کے بیٹے چودھری عمار یاسین, جو کابینہ کے رکن بھی ہیں, نے لندن کی کنگز بینچ ڈویژن میں یہ مقدمہ دائر کیا. ان کا موقف تھا کہ ان ویڈیوز نے ان کی سیاسی اور ذاتی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا ہے. ویڈیوز میں ابرار قریشی نے چودھری محمد سبیل, جو چودھری محمد یاسین کے سابق ملازم تھے, کا انٹرویو نشر کیا, جس میں سبیل نے یاسین خاندان پر بلیک میلنگ, جنسی ہراسانی, تشدد, کرپشن اور عوامی اختیارات کے غلط استعمال جیسے الزامات جو ہے وہ عائد کیے. عدالت نے قرار دیا کہ ابرار قریشی نے ان الزامات کی اشاعت سے پہلے ان کی صداقت جانچنے کی کوئی معقول کوشش نہیں کی. جسٹس ولیمز نے اپنے 62 صفحات پر مشتمل فیصلے میں لکھا کہ ابرار قریشی نے مقدمے کے پہلے ہی دن سچائی اور دیانتدانی سے رائے کے دفاع سے دستبرداری اختیار کی, جس کے بعد وہ ان الزامات کو عوامی مفاد کے تحت جائز قرار دینے سے قاصر رہے. جج نے قرار دیا کہ ابرار قریشی نے ایک ذمہ دار صحافی کے طور پر درکار معیارات کو پورا نہیں کیا, خاص طور پر اس لیے کہ ان کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم خاصا مؤثر ہے, جس کے یوٹیوبر پر 1,90,000 سبسکرائبر اور فیس بک پر 7 لاکھ سے زائد فالوورز ہیں. عدالت کے مطابق ابرار قریشی کی طرف سے یاسین خاندان کا موقف نہ لینا اور الزامات کی بنیادی چھان بین بھی نہ کرنا انتہائی غیر ذمہ دارانہ اقدام تھا. ان الزامات سے خاص طور پر پاکستان اور برطانیہ میں کشمیری کمیونٹی میں عوامی کردار کے تناظر میں ان کی ذاتی اور پیشہ ورانہ ساکھ کو سنگین نقصان پہنچا ہے, اور ویڈیوز میں اختیار کردہ با اختیار لہجہ, بار بار الزامات دہرانا اور ان پر سوال نہ اٹھانا, ان تمام عوامل نے ناظرین کو یہ یقین کرنے پر مجبور کیا کہ یہ الزامات سچ ہیں. ایکسلنٹ ڈیسیجن, بہت اچھی بات ہے. ہم نے بھی جو ہے وہ 3-4 یوٹیوبر جو ہیں جو خاص طور پہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو اس وقت جو ہے نا مانیٹرنگ کے اوپر فوکس پہ لگایا ہوا ہے, خاص طور پہ امریکہ کے اندر بھی اور انگلینڈ کے اندر بھی, اور وہاں پہ ہم نے اپنے لائرز کو بھی کہا ہوا ہے کہ یہاں پہ ان لوگوں کے اوپر آپ نے نظر رکھنی ہے. کم از کم میرے حوالے سے, یا ایسی کسی قسم کی کوئی الزامات یا کوئی گفتگو اگر کی گئی تو جناب سیدھا اسی طرح کا ایک کیس ٹھوکا جائے گا, اور اس کے اندر پھر آپ کو اپنے الزامات کو پروف بھی کرنا پڑے گا, کیونکہ ظاہری بات ہے اب ہمیں بھی یہ اس طرح کا یہ روٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں سے جو ہے نا آپ ان لوگوں کے منہ بند کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ اگر یہ جھوٹ بولیں, لوگوں پہ الزامات لگائیں, تو پھر ان کو اس طرح جو ہے وہ پکڑا جا سکتا ہے. اچھا جی, اب آ جائیں ذرا انڈیا کے دوغلے پن کے اوپر. اور دانش کنیریا جو خود ایک پاکستانی اسپنر جو ہے وہ رہ چکے ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا, اور ٹویٹ انہوں نے کیا کہ جی بھارتی کھلاڑیوں نے WCL کا بائیکاٹ کیا. WCL وہ جو بیسکلی انگلینڈ کے اندر جو ہے وہ ایک جو ریٹائرڈ پلیئرز ہیں ان کی جو ایک لیگ ہو رہی ہے, اس میں انڈیا نے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کھیلنے سے انکار کر دیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھارتی کھلاڑیوں نے WCL کا بائیکاٹ کیا اور اسے قومی فریضہ قرار دیا, لیکن اب ایشیا کپ میں پاکستان کے خلاف کھیلنا بالکل درست ہے. اگر پاکستان کے ساتھ کرکٹ کھیلنا قابل قبول ہے تو پھر WCL بھی ٹھیک ہونا چاہیے تھا. محب وطنی کو صرف اپنے فائدے کے وقت استعمال کرنا بند کریں, کھیل کو کھیل رہنے دیں, پروپیگنڈا نہ بنائیں. تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے میرے خیال میں. ایون دو میں دانش کنیریا کی کئی باتوں
باتوں سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں، لیکن اس کی بات صحیح ہے. ایشیا کپ میں آپ پاکستان کے ساتھ کھیلنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن انگلینڈ کے اندر یہ جو سابقہ پلیئرز تھے ان کو کس چکر میں جو ہے ان کے اوپر گولہ باری کی گئی اور ان کو کیوں کھیلنے، اور وہ میچ کیوں کینسل کروا دیا؟ مطلب وہ میچ ہونا چاہیے تھا، یا تو پھر اگر ادھر نہیں کھیل رہے تو پھر ایشیا کپ میں بھی نہ کھیلتے، لیکن وہاں پہ کھیل رہے ہیں، ایشیا کپ میں کھیل رہے ہیں، یہاں پہ کھیلنے سے انہوں نے انکار کر دیا. یہ ان کا دوغلا پن آپ دیکھیں. اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ انڈیا کے اندر جو ہے اب ایشیا کپ کے میچ کو رکوانے کے لیے پوری، میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ارنب گوسوامی نے جو ہے وہ پوری ایک تحریک چلائی. اب اس کے اندر اور بھی جرنلسٹ جو ہیں وہ انہوں نے چھلانگیں مارنا شروع کر دی ہیں اور پولیٹیشینز بھی بیچ میں چھلانگیں مار رہے ہیں. یہ پرینکا چترویدی ہیں، ان کا شیو سینا سے تعلق ہے اور راجیہ سبھا کی یہ ممبر ہیں. تو انہوں نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جی کارگل وجے دیوس کے دن جب ہم بھارتی فوج کی بہادری کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان شہداء کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان کے خلاف ملک کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں قربان کی، اسی دن بھارتی کرکٹ بورڈ نے پاکستان کے وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی سے ایشیا کپ ٹورنامنٹ کی تصدیق کروا لی، جس میں بھارت پاکستان کے میچز بھی متحدہ عرب امارات میں شامل ہیں. شرمناک. تو انہوں نے جناب ٹویٹ کیا کہ جناب یہ میچز جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک جہاز کے حوالے سے آپ کو خبر دیں گے، اور یہ ہے امریکی ریاست کولوراڈو کے ڈینور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک بڑا حادثہ اس وقت ٹل گیا جب امریکن ایئر لائن کی پرواز AA3023 کے لینڈنگ گیئر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی. یہ پرواز بوئنگ 737 میکس طیارے پر مشتمل تھی جو ڈینور سے میامی جا رہا تھا، اور ٹیک آف سے قبل اچانک دھواں اور شعلے اس میں سے جو ہے وہ اٹھنا شروع ہو گئے. اس پہ ایئر ٹریفک کنٹرول نے پائلٹ کو آگاہ کیا کہ آپ کے طیارے میں آگ لگ چکی ہے. پائلٹ نے فوری طور پر پرواز منسوخ کر کے ہنگامی انخلاء کا عمل شروع کیا اور ایمرجنسی سلائڈز کے ذریعے 173 مسافر اور 6 عملے کے افراد کو فوری طور پر بحفاظت نکال لیا گیا. فائر بریگیڈ نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے آگ کے اوپر جو ہے وہ قابو پا لیا. اور ایک حادثہ جناب پیش آیا ہے انڈیا کے اندر، اور وہ ہے جناب اتراکھنڈ کے شہر ہردوار میں، وہاں پہ واقع ایک مانسا دیوی مندر ہے جناب، اس میں بھگدڑ مچ گئی. اس کے نتیجے میں 7 افراد جاں بحق جبکہ درجنوں جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. بھگدڑ کا واقعہ مندر کے راستے میں سیڑھیوں پر اس وقت پیش آیا جب بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ وہاں پہ مندر کی سیڑھیوں کے اوپر موجود تھے. اچھا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے اور بھی ان کے میلے شیلے وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ اتنے برے آرگنائز ہوتے ہیں کہ وہاں پہ اکثر بھگدڑ کی وجہ سے کئی افراد جو ہیں وہ پچھلے کئی سالوں میں جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں. اب یہ اس طرح کا جو ہے وہ ایک اور واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.